نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سیف الرحمن صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جماعت اسلامی کیا ہے، اور آج کا موضوع یہی ہے کہ جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے۔ تو اب نعروں کے بجائے یہ گفتگو چلے گی کہ جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں میں کیا فرق محسوس کرتا ہوں۔ اگر اس پوری تقریر کو آپ کسی ویگن کے اندر، کسی لاری اڈے پہ، کسی دوست کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور وقت بہت مختصر ہو، تو ایک لفظ ہے جس پہ اس پورے دریا کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں میں فرق صرف اسلام کا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اسلام یہ تو جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، مسلم لیگ بھی جو ہے وہ اسلام کی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا، اور پھر پی ٹی آئی بھی کہتی ہے مدینے کی ریاست، وہ تو بلند آہنگ سے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا ان باقی جماعتوں سے فرق اسلام کا کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے، کچھ جماعتیں ایسی ہیں یا ہمارے ماحول کے اندر کہ جن کا اسلام مسلکی اسلام، فقہی اسلام ہے۔ ہم مسلکی اور فقہی اسلام سے بالکل بالا تر ہیں۔ اچھا، کچھ جماعتیں ایسی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، کچھ اور اس طرح کی جماعتیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ پیدائشی طور پہ جو بس اسلام آ گیا سو آ گیا، نعرے والا اسلام، تکبیر والا اسلام، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سنی سنائی بات پر اسلام۔ بائی چانس مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا رکھ لیا گیا، کرتوت جیسے بھی ہیں کوئی بات نہیں، بس نام مسلمانوں والا ہو گیا ہے، بس کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے، اور تبلیغی بھائی بھی آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ بائی چانس مسلمان ہونا اور بات ہے، اور اسلام سے وابستہ ہونا اور بات ہے، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے اسلام قبول کرنا، اسے کہتے ہیں بائی چوائس مسلمان ہونا۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ بائی چوائس مسلمان ہوئی ہے۔ یہ جب جماعت کے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں خطبات پڑھو، دینیات پڑھو، شہادت حق پڑھو، بناؤ اور بگاڑ پڑھو۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! باقی کوئی جماعت نہیں کہتی کہ یہ پڑھو اور یہ کرو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا طرز عمل اختیار کرو۔ جماعت اسلامی کے کارکن جو ہے وہ جب جماعت میں آتے ہیں اور وہ نمازیں نہ پڑھیں تو ناظم صاحب اور امیر صاحب حلقے کا ہوگا، جب کچھ اور ہوگا تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جماعت میں نہیں آ رہا۔ مسجد آ گئی، آپ کے ساتھ سفر میں تھا، اجتماع ہو رہا ہے، باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ واپس چلا گیا، کوئی اس کو جماعت میں رکھے گا؟ کوئی اس کو امیدوار بنائے گا، رکن بنائے گا؟ آپ اس کی دکان پہ جاتے ہو، آپ نماز پڑھ کے آئے ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ یار بس ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، نماز کا ٹائم تو ابھی بڑا ہے، مغرب بھی ہو گئی، اس نے نہ عصر کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی آپ کے سامنے۔ تو ایسے آدمی کو آپ جماعت کا کوئی ذمہ داری دو گے؟ باقی جماعتوں میں بائی چانس ہوتا ہے، ہمارے ہاں بائی چوائس ہے۔ فرق کیا ہے بائی چانس اور بائی چوائس؟ دیکھیے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کو ماننا، جب آپ یہ کرتے ہیں، اور سارے مسلمان، ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں، اللہ کو مانتی ہیں، رسول کو مانتی ہیں، قرآن کو مانتی ہیں، بس ہم کہتے ہیں نہیں، یہ صرف ایک بیج ہے، ایک تخم ہے جو آپ کے دل میں پہنچ گیا۔ جب تک اللہ کو ماننے والے اللہ کی نہیں مانیں گے، اسلام نہیں آئے گا۔ جب تک رسول کو ماننے والے رسول کی نہیں مانیں گے، اسلام نہیں ہوگا۔ قرآن کو ماننے والے جب تک قرآن کی مانیں گے نہیں، اس وقت تک اسلام نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، یہ ایمان کا ایک بیج ہے جو آپ کے دل میں آ گیا، لیکن جب اب اللہ کی ماننا شروع ہوتے ہیں، رسول کی ماننا شروع ہوتے ہیں، قرآن کی ماننا شروع ہوتے ہیں، تو یہ اسلام ہے۔ یہ ہے فرق ہمارے اور ان میں، ایک قول اور ایک عمل۔ قول پہ ایمان آ جاتا ہے، لیکن قول کے بعد جب تک عمل نہ آئے تو اسلام نہیں آتا۔ تو اب تک کی ساری گفتگو کو
میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ایک لفظ میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ اسلام ہے. پھر آگے اسلام کی میں نے آپ کو پوری تعریف بتا دی، نہ یہ مسلکی ہے، نہ یہ فقہی ہے، نہ یہ بائی چانس ہے. سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے اللہ کو ماننے والے جب اللہ کی ماننا شروع ہوتے ہیں تو تب یہ اسلام شروع ہو جاتا ہے. اگر اس فرق کو ایک لفظ کے بجائے، میرے پاس وقت زیادہ ہے، ابھی آپ نے وقفہ بھی کرنا ہے، تو میں اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو پھر میں اسے کہوں گا اسلامی نظام. باقی جماعتیں اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلامی نظام کی بات کرتی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف مسجد والا اسلام نہیں، منبر و محراب والا اسلام نہیں، نظام والا اسلام. عدالت میں اسلام کا نظام، شریعت کا نفاذ، معیشت میں اسلام کا نفاذ، سود کا خاتمہ، معاشرت کے اندر اسلام کا نفاذ، پردے کی بات، اقتدار اور اختیار کے اندر اسلام کا نظام. جب تک اسلامی نظام جس طرح سے جماعت اسلامی بات کرتی ہے، کسی اور کے پاس اس طرح کی نہ تو گفتگو ہے، نہ اس طرح کی کتابیں ہیں، نہ اس چیز کے اوپر یقین ہے. یہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے بانیان اور ان کے رفقا تھے جن نے اسلامی نظام کی بات کر کے لوگوں کو سمجھایا. جب جماعت اسلامی کب بنی تھی کسی کو یاد ہے؟ 1941 میں، 26 اگست 1941 جماعت اسلامی بن گئی. جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی ترجمان القرآن کے اشارات لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تقریریں کرتے تھے. بڑے بڑے علماء کرام، جمعیت علماء ہند والے، وہ آگے مولانا مودودی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا نئی بات شروع کر رہے ہیں؟ اسلامی جماعتیں تو بنتی ہیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے. تبلیغی جماعت بھی شروع ہو گئی ہوئی تھی. مولانا مودودی نے پورے ہندوستان کو جا کے تبلیغی جماعت کے مرکز میں حضرت جی کی ملاقات کے بعد ترجمان القرآن میں لکھا تھا کہ ایک نئی اصلاحی دینی جماعت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ابھر رہی ہے. اور ان کے ساتھ مولانا الیاس حضرت جی کے ساتھ مولانا نے ملاقات کر کے ساری چیزیں ان سے بھی سمجھی، اپنی بھی سمجھائیں. پوری وہ ایک چیپٹر ہے، وہ کسی اور وقت. تو مولانا کے پاس یہ سارے لوگ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی جماعتیں بنتی ہیں مسجد بنانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، پیرانہ سلسلہ بنانے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ، نماز یہ سکھانے کے لیے، ان کے فضائل بتانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی بنائیں گے ہندوستان میں اسلامی حکومت بنانے کے لیے. او اللہ اکبر! انگریز پورے بر صغیر کے اوپر حاکم. قائد اعظم بھی ناراض ہو کر اس وقت جو ہے وہ ہندوستان سے نکلے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. مسلم لیگ بھی جو ہے نا وہ پریشان تھی. کوئی حال نہیں تھا. جمعیت علماء اسلام اس وقت تو جمعیت علماء ہند، جس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے آئین میں ہمیں آئلی قوانین کے بارے میں خود مختاری مل جائے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، مسجدیں بنا سکیں، نکاح اور طلاق کر سکیں، بس یہی کافی ہے، ہم ہندوستان میں رہیں. مولانا مودودی کہتے تھے کہ شریعت ان بزدلوں کے لیے نہیں اتری کہ ہوا کے دوش پر اڑتے چلے جائیں اور پانی کے بہاؤ کے اوپر بہتے چلتے چلے جائیں. ان بہادروں کے لیے اتری ہے کہ جو دریاؤں کا رخ بدل دے. اب مولانا کے پاس لوگوں نے کہا کہ یہ آپ جماعت اسلامی بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں حکومت الہیہ بنائیں گے، یہ آپ نے کہاں سے چیز نکالی؟ مولانا نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ لوگ بھول گئے، اب سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا چلا گیا کہ بس نماز، روزہ اور انہی کے اندر فضائل کے اندر، اور شریعت رہ گئی کپڑوں میں اور حدود و اربع کے اندر. وہ جو اصل شریعت تھی وہ آپ بھول گئے. کون سی اصل شریعت تھی؟ مولانا مودودی کہتے تھے کہ جب اسلام میں سے معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت نکال لیا جائے
شریعت نکال لی جائے تو وہ صرف مذہب رہ جائے گا، اور جب مذہب ہو جائے گا تو بس پھر آپ اگلے جہان کی باتیں کریں گے، دنیا سے آپ غافل ہو جائیں گے، آپ پادری بن جائیں گے، آپ کہیں گے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بادشاہ جو ہے وہ اور ہے اور ہمارے چرچ کا جو ہے وہ مالک اور ہے۔ بادشاہ کو آپ کچھ اور کریں گے اور ان کے ساتھ آپ عبادات کا نظام قائم کریں گے، نہیں، مذہب جو ہے وہ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو مولانا مودودی نے کہا کہ میرے اوپر تو یہ فرض ہے حکومت الہیہ کا قیام، یہ ہو یا نہ ہو یہ اللہ جانے، میں نے تو جو ہے نا وہ یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، مولانا نے کہا کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ ہر طریقہ زندگی پر اسلام غالب آ جائے، چاہے مشرک کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تم نے یہ قرآن کے اندر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں؟ یہ قرآن کی آیات کہاں سے؟ اب لوگوں کو سمجھ تو آ گیا، لیکن لوگوں نے اگلی بات کی کہ مولانا یہ تو بڑا بھاری کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مولانا نے کہا کہ پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کرنے کا کام ہے، امت مسلمہ ایک مشن لے کر آئی ہے، مشنری قوم ہے، اس کے بعد یہ ہو یا نہ ہو یہ بعد کی بات ہے، آؤ اور اس کام کے اندر لگ جاؤ۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کے بڑی اچھی جماعت ہے، ان کے درس قرآن، ان کے پروگرام، لیکن یہ ان سب چیزوں میں کچھ تھوڑا سا خلط ملط کر جاتے ہیں، کبھی نواز شریف کو ڈانٹتے ہیں، کبھی عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، کبھی روس کو للکارتے۔ چھوٹی سی جماعت اسلامی ہے اور یہ کہتی ہے جناب دنیا کا نظام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ سیاست جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ، ان کے کالجوں یونیورسٹیوں میں جمعیت بھی سیاست کرتی ہے، ان کے درس قرآن میں بھی جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات ہوتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اگر کسی کو سمجھانا ہو جماعت اسلامی کی سیاست اور باقی لوگوں کی سیاست میں کیا فرق ہے تو وہ یہ، جس طرح سے مسجد کا دروازہ بند ہو جائے، کوئی حکومت، کوئی رسا گیر، کوئی قبضہ گروپ، کوئی چودھری، یا کوئی اختلاف ہو جائے اور لوگ کہیں مسجد کو بند کر دو اور اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو کیا آپ کے لیے یہ قبول ہے؟ کسی کو قبول نہیں۔ نمازی تو نمازی، غیر نمازی جو ہے وہ جوش ایمانی کے اندر آ کر جو ہے اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں گے، اور نمازی تو پھر چپ کر کے کہیں گے چلو کار جا کے پڑھ لینے ہیں۔ اور جڑے نمازی نہیں نہ ہوندے ان کا ایمان اتنا جوش میں آتا ہے، کہیں گے ایسی دی تیسی ایسی تالا توڑ کے رکھاں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ بند ہے، آؤ مل جل کر دین کا دروازہ اقتدار کی راہداریوں میں کھول۔ یہ ہماری سیاست ہے۔ اس سیاست کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلم لیگ والی سیاست ہے، پیپل پارٹی والی سیاست ہے، جمعیت علماء اسلام والی سیاست ہے، تو بھائی ان کو رہنے دیجیے، ہم تو اس طرح کے نہیں۔ وہ بھی اسلام آباد پہ نظریں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نظریں مختلف ہیں۔ ہم اقتدار اور اختیار جہاں کہیں بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے ہاتھوں میں، ہم ان سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہ دعوت ہے، لیکن یہ اپنے لیے نہیں۔ اس چھیننے کے راستے میں، اس تبدیلی کے اندر ایمان، اسلام، پورا نظام زندگی، اور اس نظام زندگی کے لیے تزکیہ اور تربیت۔ ایک فرق یہ بھی ہے، کسی اور جماعت کے اندر یہ اس طرح کی تربیت گاہیں، اس طرح کے اسٹڈی سرکل، اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے جو جماعت اسلامی کے اندر موجود ہے۔ مدینے کی ریاست مطلوب اور مقصود نہیں ہے، مدینے کی ریاست ایک انعام ہوا کرتا ہے۔ مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بنا لیے تو مدینے کی ریاست بھی مل گئی۔ جب تک آپ تزکیہ نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، اس وقت تک مدینے کی ریاست کا نام نہ لیں۔ مدینے کی ریاست جو ہے فردوس عاشق ایوان اور فواد چودھری، اور اگر ان کے ذریعے بناتے ہیں تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔
یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب کے ذریعے کہیں کہ جو یہ مدینے کی ریاست بنائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن لوگوں کو پڑھایا اور اس کے مطابق تزکیہ کیا، اور پھر اس کے مطابق پالیسیاں بنائیں، اور پھر اس کے مطابق حکمت اختیار کی۔ یہ چند چیزیں کی تو مدینے کی ریاست جو ہے نا وہ وجود میں آئی۔ کامیابی مطلوب اور مقصود ضرور ہے، لیکن معبود نہیں ہے کہ ہم کامیابی کے پیچھے اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے وڈیروں کو بھی، لٹیروں کو بھی، جاگیرداروں کو بھی، سرمایہ داروں کو بھی اپنے ارد گرد کر لیں۔ یہ لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی کا تو ووٹ بینک بڑا چھوڑا ہے، ہم تو بہت بڑی 2/3 میجورٹی رکھنے والے لوگ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا 2/3 میجورٹی؟ ان کے پاس صرف ٹوانے، لغاری، مزادری، چودھری، ٹمن، نواب ہیں، کچھ پیر ہیں، کچھ جاگیردار ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں، کچھ جرنیل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بارہا دیکھا ہے کہ جب یہ وڈیرے، جاگیردار، جرنیل کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی 2/3 ہو جاتی ہے۔ 2/3 میجورٹی رکھنے والوں کو جب ایک جرنیل کان سے پکڑ کے اقتدار سے باہر کرتا ہے، قدم کیا کہتے ہیں نواز شریف، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ وہ سارے جنہوں نے قدم بڑھانے تھے وہ جا کے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھے ہوئے۔ بھئی یہ کون سی 2/3 میجورٹی ہے؟ یہ کون سا ووٹ بینک ہے؟ ہمیں اس طرح کا ووٹ بینک اور اس طرح کی کامیابی نہیں چاہیے۔ ہم تو اصلاح کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے، اخلاق کو بہتر بناتے ہوئے، اسلامی نظام کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ اس فکری محاذ کو ایک طرف چھوڑ دیں، ذرا عملی محاذ کی طرف آ جائیں۔ کوئی 4-5 منٹ میں جو ہے نا وہ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی میں باقی جماعتوں کے مقابلے میں کوئی منصب نہیں ہے، وہاں پر بھی صدر، سیکٹری، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ان سب عہدوں کے اوپر جو ہے وہ پروٹوکول ہے۔ جماعت کے اندر جو ہے یہ ذمہ داریاں ہیں، امیر، قیم، نائب امیر، یہ عہدے نہیں ہیں، یہ منصب نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جب جماعت کے کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور ذمہ داری کا وہ حلف اٹھاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا مجلس سے نکل کر وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا، اور وہ حلف کے الفاظ اس کے گلے میں اٹکتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے، آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ذمہ داری کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ چاہے وہ جماعت اسلامی کا کل پاکستان کا امیر جماعت ہو، یہ منظر لوگوں نے بارہا دیکھا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار ہو، اسے پتہ لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے جا کے جواب دہی کرنی پڑنی ہے۔ یہ باقی جماعتوں میں اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹے حلقے سے لے کر بڑے تک، کتنا بڑا جماعت اسلامی کا یہ امتیاز ہے کہ 1941 سے بننے والی جماعت اسلامی اب تک مولانا مودودی، قاضی حسین احمد صاحب، میاں طفیل محمد صاحب، جناب سید منور حسن صاحب، سراج الاقرب سید منور، اب جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ ذرا دیکھیے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MA پولیٹیکل سائنس تو نہیں، MBA کیا، بزنس ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، آرگنائزیشن، اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، سنا۔ کوٹ لکھپت جیل سے میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا۔ سیاست کی پوری تاریخ، افلاطون اور ارسطو سے لے کے آج کی جدید تاریخ، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ملے گی نسل در نسل جو بنیاد مرصوص پہ اکٹھی رہی، جس میں کوئی لالچ نے سر نہ اٹھایا ہو، جس میں کوئی گروپنگ نہ ہوئی ہو، انتشار نہ آیا ہو۔
آپ کی باقی تمام پارٹیوں کے اندر کوئی میم میں، کوئی نون میں، کوئی کاف میں بڑھتی چلی جاتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے، لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں آتی ہیں۔ یہ جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک اس کے اوپر نعمت رکھی ہے کہ یہ آج تک اس کے اندر کبھی کسی امارت میں، صدارت میں، قیادت میں نہ کوئی اختلاف ہوا، نہ کوئی گروہ بندی ہوئی، نہ کوئی گروپنگ ہوئی۔ یہ امیروں کی جماعت ہے۔ امیر، یہ پورا منصورہ آپ دیکھیں، اربوں روپے کی پراپرٹی، پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کے جو وسائل ہیں کسی اور پارٹی کے پاس ایسے نہیں۔ ہمارے اسپتال، ہمارے دفاتر، آپ کے جڑا والا میں کوئی مسجد ہوگی، کوئی تانجلیاں والا کے اندر دفتر ہوگا، کیوں ہے نا کوئی دفتر؟ وہ مرکز کتنے کا ہوگا تانجلیاں والا میں یا جڑا والا میں؟ کروڑوں کے، یعنی آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی پراپرٹی جماعت اسلامی کے پاس ہے، کبھی کوئی انتشار نہیں پیدا ہو۔ مجھے تو پتا ہے کہ میں جب تک ہوں میرے بیٹے اکٹھے رہیں گے، پتہ نہیں بعد میں آپس میں کیا لڑتے رہیں گے، اس کے بعد اگلی نسل، تیسری نسل، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپس میں مل کر جو ہے نا وہ رہ سکے۔ مولانا مودودی سے اب تک کے اس سفر کو دیکھیں تو وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہماری قوم صرف اسی ایک امتیاز کو دیکھ لے تو بہت بڑا امتیاز ہے۔ یہ سب پارٹیاں چھوڑ کے جماعت اسلامی میں آ جائے۔ یہ امتیاز میرا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا پیدا کردہ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جیسے اس اجتماع کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے، تو اسی طرح سے اس جماعت اسلامی پر اللہ کے برکتیں اور خیر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اسی سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے نا۔ باقی کامیابی اسلام آباد میں کس کی حکومتیں بنتی ہیں یہ مقصود مطلوب ضرور ہے، لیکن ایک وقت کے اوپر آ کر ہم یہ کام کریں۔ جماعت اسلامی کو بنانے والوں نے یہ کہا کہ پہلے جماعت اسلامی کے نیوکلیس کو مضبوط کرو، جماعت کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، تنظیم کو پوری طرح سے قائم کرو، خدمت کے میدان میں کام کرو۔ ان پہلوؤں پر، ان شعبوں میں مولانا مودودی کے لفظ تھے پتا ماری کے ساتھ 3-4 نسلیں اس موضوع پر کام کرنا اور پھر عوامی لہر بن جانا، تنظیم کے دائرے سے نکل کر تحریک کے دائرے میں پہنچ جانا۔ اور اگر شروع میں تحریک میں جانے کی کوشش کرو گے اور بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، نیوکلیس مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بکھرتے چلے جاؤ گے۔ 3-4 نسلیں ہم نے پتا ماری کے ساتھ دعوت کا، تنظیم کا، خدمت کا، تربیت کا یہ کام کیا ہوا ہے، اور اب ہم نے مارچ کرنا ہے، عوامی مارچ، لانگ مارچ، دھرنے دینے ہیں، انبوہ کثیر اپنے ساتھ اکٹھے کرنے ہیں، لوگوں کی اس نفسیات کو ختم کرنا ہے کہ جماعت اسلامی جیت نہیں سکتی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بار بار عوامی سرگرمیاں کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اجتماعات کا نظام جاری رکھیے، تربیت اور دعوت اور یہ تزکیہ چلتا رہے، لیکن اب اگلی ترجیح ہماری یہ ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے گوادر کے اندر ہوا، جیسے کراچی کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے منظر جو ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ ہوں، اور پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس مورچے کو بھی فتح کرے گی۔ ماضی میں بھی ہم نے بڑے مورچے فتح کیے ہیں، انشاءاللہ یہ مورچہ بھی، اور یہ مورچہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ دنیا کے حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں، اور اس تبدیلی کے اندر بھی جماعت اسلامی کا ہاتھ ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ میں اس تاریخی تبدیلی کو کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ پوری امت مسلمہ خواب خرگوش کے اندر گرفتار تھی، یہ کہتی تھی مسلمان ان کی سرزمین کی حفاظت یہ حکمرانوں، بادشاہوں، جرنیلوں اور فوج کا کام ہے، ان کے اوپر انحصار کرتی تھی۔ جب تک یہ امت مسلمہ اپنے بادشاہوں، اپنے فوج، اپنے جرنیلوں اور اپنے حکمرانوں پہ انحصار کرتی تھی تو بار بار سقوط ہوتے تھے۔ سقوط غرناطہ ہوا، سقوط بغداد ہوا،
اور بہت سارے سکوت ہماری تاریخ میں تھے۔ یہ مولانا مودودی تھے جنہوں نے پہلی کتاب کون سی لکھی؟ الجہاد فی الاسلام، جس پہ علامہ اقبال اشش کر اٹھے، پورا ہندوستان۔ اس کتاب پر جب عمل کا وقت آیا تو مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے وہ البدر اور شمس جو ہے انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ البدر اور شمس نے یہ کہا کہ سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے جرنیلوں پر تکیہ نہیں کرنا، اب ہم خود آگے بڑھ کر اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے یہ پیغام امت کو دیا۔ یہ البدر اور شمس کے مجاہد اور شہداء سکوت ڈھاکہ تو نہیں روک سکے، لیکن یہ پیغام جو ہے وہ پوری امت نے تسلیم کر لیا۔ البدر اور شمس کی طرح پھر کیا ہوا؟ حزب اسلامی بنی، جمعیت اسلامی بنی، حزب المجاہدین بنی، حزب اللہ بنی، اور اس کے بعد کوئی اور سکوت نہیں ہوا۔ نہ سکوت کابل ہوا، نہ سکوت بوسنیا ہوا، اور نہ انشاءاللہ سکوت غزہ ہوگا، اور نہ سکوت سری نگر ہوگا۔ تاریخ کے اندر ایک کانٹا تبدیل ہو گیا، اور وہ کانٹا یہی تھا کہ بھئی اپنے جرنیلوں اور فوج اور اپنے حکمرانوں پہ انحصار مت کرنا، جد و جہد کے لیے آگے بڑھ جا۔ جد و جہد کے میدان سج گئے۔ ان میدانوں میں مشکلات ہے، مصائب ہے، کب تک ہوگا، شہداء کی روز کی تعداد ہے، لیکن سکوت نہیں ہو رہا۔ غزہ کو اگر سمجھنا ہو، جو آج کل نہیں سمجھ میں آ رہا، تو بوسنیا کو دیکھ لیجیے۔ 4 سال وہاں پر جنگ رہی، 50,000 شہید ہو گئے، ہزاروں معصوم بچیوں کو ریپ کیا گیا، اور غنڈوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا کہ جب تک تم نئی نسل کو نہیں پیدا کرو گے اس وقت تک تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن بوسنین مسلمانوں نے، جن کو ہم بھول چکے ہوئے تھے، انہوں نے اس جدوجہد کے بدولت اپنی آزادی حاصل کی۔ سربوں کے مقابلے میں انہوں نے سکوت نہیں کیا۔ انشاءاللہ یہ سکوت کا چیپٹر اب ختم ہو رہا ہے۔ جدوجہد کے اس میدان کے اندر ضرورت ہے اسلام آباد تبدیل ہو، عوامی جدوجہد کے ساتھ ساتھ یہ حکمران بھی اس جدوجہد میں شریک ہوں، تو ہم اپنی منزل کو آسانی سے حاصل کریں گے، ورنہ یہ جدوجہد کا میدان بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا میں آپ کے کردار اور اخلاق کو سنوارتی ہے، یہ آپ کے لیے توش آخرت بنتی ہے۔ دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے آپ کی سیاست کا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم سے پہلی نسل یہ پیغام پوری دنیا کو دے گئی، آج ان کے درجات جنتوں میں کہیں بلند ہوں گے۔ نسلوں کے ایمان کو اس جماعت اسلامی نے بچایا ہے۔ اگر ایک جملہ آپ یاد رکھنا چاہیں، نسلوں کے ایمان کو اس جماعت اسلامی نے بچایا ہے۔ ہم جیسے لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے ان یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتے تھے اور ڈاکٹر اسرار بن کر نکلتے تھے۔ کوئی معیشت کے میدان کے اندر گیا گورنمنٹ کالج میں اور پروفیسر خورشید بن کر نکلا، کوئی انجینئر بننے کے لیے گیا اور خرم مراد بن کر نکلا۔ نسلوں کے ایمان کو اور اسلام کو اس تحریک نے بچایا ہے اور ابھارا ہے۔ یہ نعمت ہے۔ یا رب العالمین اس نعمت کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھ، اس کے ساتھ ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔